اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں بندوں کے مقدر طے کیے جاتے ہیں۔ البتہ جو مقدر طے ہوتا ہے اس میں انسان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ گویا ایسی شب ہے کہ جس شب میں انسان اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ پروردگار اس شب کو جو پر خیر اور برکت شب ہے، ایسی شب کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس کے بارے میں خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر میں بندوں کی تقدیریں طے ہوتی ہیں، سال بھر کا بجٹ معین کیا جاتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے، عمریں طے ہوتی ہیں، لیکن اس میں خود بندے کو شامل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر معراج انسانیت کا نام ہے، جہاں پروردگار اپنے بندے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی تقدیر میں دخیل ہو سکتا ہے، اپنی قسمت کے فیصلے میں خود شریک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شب قدر انسانیت کی معراج کا نام ہے۔ چاہے تو پروردگار جو مالک کل ہے وہ انسانوں کے بارے میں چاہتا تو جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے خود بندوں کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ اس شب میں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، پروردگار سے لو لگانے کے ذریعے سے وہ اپنی قسمت میں خود شامل ہو سکتا ہے، اپنی تقدیر کے لکھنے میں خود شامل ہو سکتا ہے۔ یہ پروردگار نے انسانیت کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ شب قدر کیونکہ مقدرات الہی، جیسا کہ میں نے قضاء و قدر الہی میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ دنیا کو اللہ نے نظام اسباب اور مسببات کے ماتحت قرار دیا ہے، اور نظام اسباب اور مسببات کے ذریعے سے انسان کی تقدیریں طے ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان شب قدر میں آئے اور ان مادی اور معنوی اسباب کو فراہم کرے کہ جن مادی اسباب اور عوامل کے ذریعے سے اس کی سرنوشت اور اس کی قسمت اور اس کی تقدیریں وابستہ ہیں، اگر وہ ان اسباب کو فراہم کرے تو گویا وہ اپنے مقدرات میں خود شامل ہو جاتا ہے اور اپنے ہی اختیار سے اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتا ہے۔ مثلاً صلہ رحم یہ ایک سبب ہے رزق میں اضافے کا، عمر کے طولانی ہونے کا۔ اب اگر کوئی انسان آتا ہے اور شب قدر میں صلہ رحم کرتا ہے، یا مثلاً قطع رحم
رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینا، اس کے ذریعے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شب قدر میں بھی آ کے رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ توڑتا ہے، تو کیونکہ اس نے رزق کی کمی کا سبب خود فراہم کر لیا ہے، اپنے عمر کی کمی کا سبب خود فراہم کر لیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے گویا آج اپنی سرنوشت کو وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے سے رقم کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پروردگار اگر چاہتا تو وہ خود ہمارے مقدرات طے کر دیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہمیں یہ بھی اختیار دیا کہ وہ شب قدر میں آئے اور خود آ کر کے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے استغفار کے ذریعے سے اپنی سرنوشت میں شامل ہو جائے۔ اسے کیا چاہیے وہ آ کر کے پروردگار کے سامنے پیش کرے، اور پروردگار اس کی دعا کو، اس کی طلب کو سنے گا بھی، اور اس کے مطابق جو ہے اس کی سرنوشت طے کرے گا، اس کے مقدرات کو معین کرے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شب قدر میں جو مقدرات طے ہوتے ہیں اس کا تعلق بھی انسان کی لیاقت اور صلاحیت سے ہے۔ اس نے سال بھر جس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ بھی آج کی شب آئندہ کے مقدرات میں دخیل ہیں۔ پچھلے سال اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس نے اپنے اندر کون سی لیاقت اور صلاحیت کو پیدا کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے آئندہ کی تقدیر کو جو ہے معین کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک اہم شب ہے جس میں انسان کے سال بھر کا بجٹ معین کیا جاتا ہے۔ گویا شب قدر عرفانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے اسلامی اور عارفوں کی نگاہ میں یہ سال ہے شروع ہونے کا، کہ جس میں پروردگار سال بھر کے بجٹ کو، عمر کو، رزق کو اور بندوں کو کیا کیا چاہیے انہیں خود موقع دیتا ہے کہ وہ اس سرنوشت میں شامل ہوں اور اس کے مطابق ان کے مقدرات کو طے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم شب قدر میں آئیں۔ شب قدر 19ویں ماہ رمضان، 21ویں ماہ رمضان اور 23ویں ماہ رمضان یہ شب قدر کی راتیں ہیں، جس میں اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اندر آ کر کے دعا کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، نیک کام کرنے کے ذریعے سے اپنے اندر وہ لیاقت پیدا کر لیں، وہ صلاحیت پیدا کر لیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمت الہی حاصل ہو سکے اور جس کی بنیاد پر ہمارے مقدرات طے ہو سکے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 شب قدر جو قرار دی گئی ہیں، آپ دنیا میں بھی جب دیکھتے ہیں تو بجٹ جب معین کیا جاتا ہے تو اس کے بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ماہرین سے رائے مانگی جاتی ہے۔ مثلا جو وزارت ہے وہ وزارت اپنے ماہرین سے نظریہ لیتی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے، کتنا بجٹ ہمارے لیے ہونا چاہیے، کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ گویا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ گویا 19ویں شب میں پروردگار ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ تم آؤ اور خود بیٹھ کر کے ہم سے طلب کرو، اور صرف طلب ہی نہیں کرو بلکہ اس کے لیے اسباب فراہم کرو، اس کے لیے عوامل فراہم کرو۔ جیسے ہم نے کہا کہ نیکیاں انسان کرتا ہے تو یہ نیکیاں سبب بنتے ہیں بہت سی چیزوں کے طے ہونے کا۔ فرض کریں کہ اگر کسی انسان نے شب قدر میں صدقہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ صدقے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ جب اس نے صدقہ دیا تو اسی کے اعتبار سے اس کے اثرات بھی اس کو جو ہیں ملیں گے اور اسے حاصل ہوں گے۔ تو اسی لیے 19ویں شب میں گویا انسان آتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے۔ 21ویں شب کو یہ کانٹ چھانٹ کی شب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماہرین اور وزارت کے ماہرین جو ہیں وہ
وزارت کے بجٹ کو بنا تو دیتے ہیں، پھر اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس کو ضرورت تھی یا ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال وہاں پر جو اس وزارت کا وزیر ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اور وہاں پر بتاتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو لکھا ہے، ہم نے جو پیش کیا ہے ایسا ہے، اور وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ اب اگر اس نے صحیح طریقے سے دفاع کیا تو اس کے اعتبار سے وہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ترمیم ہونی ہوتی ہے تو وہ ترمیم کر دی جاتی ہے۔ گویا 21ویں شب قدر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آئیں اور پروردگار کی بارگاہ میں جو ہم نے 19ویں شب میں طلب کیا تھا اس کا آ کر کے دفاع کریں، اور اس شب کو جو ہے اگر کوئی ترمیم ہونی ہے تو وہ ترمیم بھی ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے نیک کام کے ذریعے سے اور اپنے طلب کے ذریعے سے اس ترمیم کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے 19ویں شب کو گویا تقدیر معین ہوتی ہے، لیکن 21ویں شب میں اس میں ترمیم ہوتی ہے، اور 23ویں کو جو ہے وہ آخری مرحلے میں آتا ہے، اور اس کے بعد گویا اسے جو ہے کامل طور سے قبول کر لیا جاتا ہے اور اس پر گویا دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں بھی بجٹ کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ ملک کے صدر مملکت کے پاس جاتا ہے اور اس پر وہ دستخط کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بجٹ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 23ویں شب کو گویا یہ ہماری تقدیرات جو معین ہوئی ہیں اور جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، یہ وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس پر دستخط کرتے ہیں، اور اس طریقے سے گویا یہ تقدیریں جو ہیں وہ مکمل طور پر طے پا جاتی ہیں۔ تو گویا پروردگار نے ہمیں 3 دن یہ موقع دے کر کے اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ ہم بھی اپنی سرنوشت میں کیا رہیں، دخیل رہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہی 3 نقطوں کی طرف اپنی حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 19 تاریخ کو بجٹ اور تقدیریں معین ہوتی ہیں، اور 21ویں شب میں اس میں ترمیم ہوتی ہے، اور 23ویں شب میں اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ گویا اس پر دستخط فرماتے ہیں۔ تو شب قدر ہماری تقدیر کے طے ہونے کی شب ہے۔ دوسری چیز، یہ شب عمل صالح اور عبادت کی شب ہے۔ ہمیں نیک کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ نیک کام جو ہم شب قدر میں کرتے ہیں یہ ہماری مقدرات میں بہت زیادہ دخل رکھتے ہیں۔ یہ عبادتیں جو ہم شب قدر میں انجام دیتے ہیں یہ ہمارے مقدرات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا شب قدر کو یوں ہی ہم گوا نہ دیں، بلکہ اس کے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھائیں، ایک ایک ثانیے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی بادشاہ آپ سے یہ کہے کہ آج میں نے تمہارے لیے خزانے کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تمہیں جتنا لینا ہے تم لے لو، تو انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ 1 سیکنڈ کے لیے سوئے گا؟ کیا وہ 1 منٹ کے لیے غافل رہے گا؟ بلکہ وہ اپنی پوری طاقت جھونک دے گا کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کر لے۔ شب قدر بھی یہی ہے کہ کائنات کا مالک تمہیں اپنے خزانوں کی کنجیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب تمہارے اندر کس قدر جذبہ ہے، کس قدر چاہت ہے کہ تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم نعمات الہی کو حاصل کریں اور اس کی رحمتوں سے استفادہ کریں، اس کی برکتوں سے استفادہ کریں۔ اسی لیے شب قدر بے عملی کی شب نہیں ہے، شب قدر یہ کہہ کر کے خاموش ہو جانے کی شب نہیں ہے کہ پروردگار جو چاہے گا وہ ہمارے لیے رحم کر دے گا۔ نہیں، پروردگار تم کو خود دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، آج میرے خزانے سے تمہیں جو لینا ہے وہ تم لے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا،
تمہیں کچھ اعمال انجام دینے پڑیں گے، تمہیں کچھ عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ اب تمہیں جتنا حاصل کرنا ہے اس کے اعتبار سے نیکیاں کرو، اس کے اعتبار سے عبادتیں کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاصان الہی تھے، جو اللہ کے نمائندے تھے، وہ اس شب کا انتظار کرتے تھے اور بے چینی سے منتظر رہتے تھے کہ کب یہ شب آئے، کب ہمیں یہ موقع ملے۔ بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اس شب میں خاص اہتمام کرتی تھیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ جاگیں اور نیک کام انجام دیں اور عبادت الہی کو انجام دیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ شب بے عملی کی شب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر کچھ چاہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اسی لیے یہ شب نیکی کرنے کی شب ہے، عبادت الہی میں مشغول ہو جانے کی شب ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ کیف تکون لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، آقا یہ مہینہ جو ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا قال العمل الصالح فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر۔ آپ نے فرمایا کہ اس شب میں اور اس رات میں عمل صالح انجام دینا، نیک کام کرنا، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کون سے وہ 1000 مہینے؟ جس میں شب قدر پائی نہیں جاتی ہے۔ تو گویا یہ مت کوئی سوچے کہ اس کے مقدرات یوں ہی طے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ جس اعتبار سے عبادت کرتا ہے، جس اعتبار سے نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ نیکیاں اپنا اثر رکھتی ہیں، نیکیاں سبب ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس شب میں اور اس رات میں نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے تو اسی اعتبار سے اس کے اثرات بھی ہمارے زندگی میں اترتے چلے جائیں گے اور ہمارے مقدرات اسی کے اعتبار سے طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہاں پر عمل صالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسری روایت میں جب یہی سوال کیا گیا ہے تو اس میں کہا گیا کہ اس شب میں عبادت کرنا جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، البتہ وہ 1000 مہینے کہ جس میں شب قدر پائی نہیں جاتی ہے۔ یہ شب سلامتی کی شب ہے۔ اگر ہمیں سلامتی چاہیے تو ہم شب قدر سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ سراسر سلامتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب اور یہ رات اللہ نے بندوں کے لیے سلامتی کی شب قرار دیا ہے۔ اس میں تم امراض سے بھی سالم رہ سکتے ہو، تم دشمنوں سے بھی سالم ہو سکتے ہو، تم عذاب الہی سے بھی سالم ہو سکتے ہو۔ اس کا زمینہ تم اس شب میں فراہم کر سکتے ہو، کیونکہ ہماری رحمت عام ہو چکی ہے، ہماری رحمت اور ہماری عنایتیں تم پر آ چکی ہیں۔ یہ عنایتیں تمہیں سلامتی عطا کرتی ہیں۔ میری رحمت جو تم پر آ رہی ہے یہ تمہیں سلامتی عطا کرتی ہے۔ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری آبرو، سب کی سلامتی اس راز سے وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ شب جو ہے وہ سراسر کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ اور گویا یہی وہ شب ہے کہ جس میں تم دنیا کی بھی سلامتی حاصل کر سکتے ہو اور آخرت کی بھی سلامتی حاصل کر سکتے ہو۔ تم دنیا میں بھی مشکلات سے بچ سکتے ہو، تم دنیا میں بھی امراض و اسقام سے بچ سکتے ہو، تم دنیا میں بھی دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے بچ سکتے ہو، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو، کیونکہ ہم نے اس کو تمہارے لیے سلامتی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس شب میں جہنم سے نجات ملتی ہے، آگ سے انسان سالم ہو جاتا ہے، عذاب الہی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ شب جو سلامتی ہے تو سلامتی اسی لیے سلامتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ سلامتی کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ یہ سلام کس پر ہے؟
نبی پر ہے۔ یہ سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو وقت کا امام ہے، جو وقت کی حجت ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، اور مومنین کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام کرنا کیا ہے؟ یعنی اعلان کرنا ہے کہ یہ شب سلامتی کی شب ہے۔ اب ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، دعا و استغفار کے ذریعے سے جتنی بھی سلامتی چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے بھی اور آخرت کی چیزوں کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس شب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ یہ ایک موقع ہے پروردگار کی طرف سے۔ اگر تمہیں سلامتی چاہیے تو سلام والی رات میں جگ کر کے پروردگار سے لو لگائے رہو، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی سلامتی ملے اور آخرت میں بھی سلامتی ملے۔ یہ شب وہ شب ہے جس میں ہم غضب الہی سے رحمت الہی کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، خود پروردگار نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ شب قدر تجلی ہے اس بات کی کہ پروردگار کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو درک کریں، شب قدر کو پا لیں۔ اگر ہم نے شب قدر کو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے غضب سے ہٹ کر کے اور ہم اس کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ یہاں پر ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں شب قدر کے اعمال میں یہ ہے کہ ہم قرآن ہاتھ پر سر پر رکھ کر کے اور کہتے ہیں بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ یہ بکا یا اللہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہم اللہ کے اسم کی پناہ میں آتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے نام سے لپٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تجھے تیرے نام کا ہی واسطہ ہے؟ یہ در حقیقت تجسم ہے اس کا کہ جو ہر معصوم بچہ جس کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی فطرت پاک ہوتی ہے۔ جب ماں ان کے اوپر غضبناک ہوتی ہے تو وہ معصوم بچہ ماں کے غضب سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا ہے، بلکہ وہ خود ماں کے قدموں کی طرف بھاگتا ہے۔ اور یہ معصوم فطرت گویا اعلان کر رہی ہے کہ اگر مامتا کے غضب سے بچنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، بلکہ اس کی رحمت کے سائے میں آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، جب کوئی ماں اپنے بچے کو، معصوم بچے کو، چھوٹے بچے کو اوپر غضبناک ہوتی ہے، اسے مارنا چاہتی ہے، تو وہ بچہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائے، وہ خود ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ معصومیت کے ساتھ جب لپٹتا ہے تو کیا آواز دیتا ہے کہ ماں، میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری ہی رحمت کی چھاؤں میں آ گیا ہوں۔ نتیجے میں مامتا کو پیار آ جاتا ہے، اور وہی ماں جو اسے مارنا چاہتی ہے وہ اسے اٹھا کے پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ بچے کی فطرت اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو، اگر غضب سے بچنا ہے تو اس کا آسان راستہ ہے کہ جس کے غضب سے بچنا چاہتے ہو اسی کی رحمت کی طرف بڑھو، اس سے دور نہ بھاگو، بلکہ اس سے لپٹ جاؤ، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ پروردگار جسم نہیں رکھتا، پروردگار پیر نہیں رکھتا، ہم کیسے لپٹیں؟ پروردگار تو جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، پھر ہم کیسے اس سے لپٹیں؟ تو ہم اس کے اسم سے لپٹتے ہیں، اس کے نام سے لپٹتے ہیں۔ اسی لیے یہ شب قدر میں بکا یا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم گویا معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے اس کے غضب سے بچنے کے لیے، گویا ہم بھی بکا یا اللہ کہہ کر کے پروردگار کی رحمت سے لپٹ رہے ہیں۔ اے پروردگار، تیرے غضب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ہم کہاں بھاگ کر کے جا سکتے ہیں؟ ہم کدھر پناہ لے سکتے ہیں؟
ہم تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رحمت ہی کی پناہ میں آ سکتے ہیں، اور بکا یا اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کو ماہ رحمت قرار دیا گیا ہے، اس رات کو شب رحمت قرار دیا گیا ہے۔ رحم کھانے کی رات ہے، رحم دلی کی رات ہے۔ رحمان اور رحیم جو عام دنوں میں رحمان تھا، جو عام دنوں میں رحیم تھا، وہ شب قدر میں کیسا رحمان ہوگا، وہ شب قدر میں کیسا رحیم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بکا یا اللہ کہہ کر کے خود گویا اللہ کی رحمت کے سائے میں آتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں پناہ لینے کی شب ہے۔ شب قدر ایک ایسی شب ہے کہ جس میں انسان کے اندر یہ لیاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پیغام الہی کو سن سکے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں کوئی ایسی خصوصیت تو ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ سب ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پیغام الہی کو سمجھ سکیں، وہ پیغام الہی کو لینے کے اور اس کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر پیغام حاصل کرنے کی صلاحیت اور شرائط ماہ رمضان میں اسے زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے ساری کتابیں جو ہیں وہ ماہ رمضان میں اتاری، اور جو سرنوشت ساز کتاب ہے، جو ہمیشہ کے لیے انسان کی مقدرات سے وابستہ ہے، اس کتاب قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن مجید کا مقدر والی رات سے کیا تعلق ہے؟ انسان سعادت چاہتا ہے، انسان کمال چاہتا ہے، سعادت کا راستہ کون بتائے گا؟ کمال کا راستہ کون بتائے گا؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام۔ اس کو پڑھتے جائیں اور اس کے اعتبار سے عمل کرتے جائیں، جیسا عمل کریں گے ویسے ہی مقدرات طے ہوتے جائیں گے۔ اگر شقاوت کی طرف جاؤ گے تو شقاوت تمہارا مقدر بنے گی، اگر سعادت کی طرف جاؤ گے تو سعادت تمہارا مقدر بنے گی۔ لہٰذا شب قدر مقدر والی رات میں قرآن مجید کا نازل ہونا بھی یہ ایک اہم پیغام ہے کہ سرنوشت تو تم طے کرتے ہو۔ تم نے اگر ہمارے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، اور اس کے احکام ہی تو وہ اسباب ہیں جس سے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم اس کے پیغام کو پڑھتے چلے جاؤ، اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے چلے جاؤ، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ، تو خود بخود تمہاری مقدر طے ہو جائے گی کہ تم سعادت مند ہوگے، تم جنت کی طرف جاؤ گے، تمہاری زندگی میں کمال حاصل ہوگا، تمہارے رشتے بحسن و خوبی انجام پائیں گے، اور تم دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں جو سعادتیں حاصل کرنی چاہیے تھیں تم اس کتاب پر عمل کر کے اسے حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے پیغام الہی کا اور ہمارے مقدرات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ احکام نہیں ہیں، یہ اسباب تقدیر ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی تقدیر کو کیا کر سکتے ہیں؟ معین کر سکتے ہیں۔ اور یہ شب ولایت کی شب ہے، یہ شب امامت کی شب ہے۔ شب قدر ہی وہ شب ہے جس میں نبی، پہلے نبی اور پہلے وصی کی خلقت ہوئی ہے۔ تو شب قدر کا بہت گہرا تعلق امامت سے ہے۔ لہذا روایت میں ہے، بحر الانوار میں یہ روایت ہے کہ پہلے نبی یعنی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا تھا، اور کیونکہ یہی نور دو حصوں میں بٹا تھا، اسی لیے بحر الانوار کی میں ہے کہ شب قدر میں پروردگار نے پہلے نبی اور پہلے وصی کو خلق کیا۔ لہذا شب قدر سے، مقدر والی رات سے، نبوت
اور امامت یا حجت الہی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کی پیدائش شب قدر کے ساتھ ہے، اسی لیے جب تک شب قدر رہے گا حجت الہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے پروردگار نے جہاں اول نبی کو اور اول وصی کو اس شب میں خلق کیا، وہیں مقدرات کے لیے ان کے وجود کو بھی واسطہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا۔ جیسے قرآن واسطہ ہے، ویسے ہی محمد اور آل محمد بھی واسطہ ہیں۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے، اور خود یہ پیغمبر کی روایت ہے کہ آمنوا بلیلۃ القدر، شب قدر پر ایمان رکھو، انہا تکون لعلی ابن ابی طالب و ولدہ، کہ یہ شب جو ہے وہ علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند 11 فرزند من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، یہ ان کی شب ہے۔ تو گویا یہ محمد اور آل محمد کی شب ہے، اور شب قدر میں ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ ملائکہ جو آتے ہیں، روح جو آتی ہے، یہ کہاں آتی ہے؟ یہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ کیا مسلمان مانتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے پیغمبر کے پاس آتے ہیں؟ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا شب قدر صرف پیغمبر کے زمانے کے لیے تھا، آج نہیں ہے؟ اگر آج ہے تو فرشتے اب کس کے پاس آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی حجت الہی زندہ ہے کہ جس کے پاس یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جس کے پاس یہ روح نازل ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ شب قدر پر ایمان رکھو، کیونکہ یہ علی اور ان کے 11 بیٹوں سے مخصوص ہے۔ یا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو لینزل فی لیلۃ القدر الی ولی الامر، بے شک شب قدر میں جو نزول ہوتا ہے، اب وہ چاہے نزول نعمت ہو یا فرشتوں کا نزول ہو، یہ شب قدر میں ولی امر کے پاس آتے ہیں، ولی امر کے پاس آتے ہیں، یعنی وقت کی حجت کے پاس آتے ہیں، وقت کے امام کے پاس آتے ہیں۔ اسی لیے یہ شب امامت سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا کہ ہمارے بجٹ پر اور ہمارے سال بھر کے مقدرات وقت کے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور وہ اس پر دستخط کرتے ہیں۔ تو شب قدر کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ امامت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے، اور نبوت سے ہے، کہ ایک حجت الہی کی ذات ہونی چاہیے جو واسطہ فیض ہو، جس کے واسطے کے ذریعے سے تمہاری مقدرات طے کیے جائیں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد اور آل محمد یہ واسطہ فیض ہیں۔ اسی لیے شب قدر نزول قرآن کی بھی شب ہے، شب قدر پہلے نبی اور پہلے امام کی خلقت کی شب ہے، شب قدر ولایت کی شب ہے، فرشتے امام کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں، فرشتے جو ہیں ہمارے مقدرات کو وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ سے مختلف روایتیں ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ شب قدر کو جانتے ہیں؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ کیوں نہیں جانیں گے، کیوں نہیں پہچانیں گے، جب کہ فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں، یعنی ہماری خدمت میں آتے ہیں۔ بس نزول فرشتے سے حجت خدا کو احساس ہوتا ہے کہ شب قدر ہے، تبھی تو فرشتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے عزیزو اسی لیے یہ شب قرآن کی بھی شب ہے اور ولایت کی شب ہے۔ اسی لیے ہمیں عملی طور سے قرآن سے بھی متمسک ہونا چاہیے اور ولایت و امامت سے بھی متمسک ہونا چاہیے۔ لہٰذا شب قدر ولایت سے متمسک ہونے کی شب ہے، قرآن سے متمسک ہونے کی شب ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب ہم شب قدر کے اعمال کرتے ہیں تو کیوں قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں؟ یہ
قرآن کی شب ہے، ہم اس کو سر پر رکھ رہے ہیں، سر پہ نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ قرآن سے تمسک کر رہے ہیں۔ پروردگار جس کے سر پر قرآن ہو، کیا اس کا مقدر قرآنی نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد ہم قرآن سر پر رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، اور 12 امام کا نام لیتے ہیں اور ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو یہ واسطہ نہیں دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن سے بھی متمسک ہیں اور ولایت و امامت سے متمسک ہیں۔ لہٰذا جب آپ اعمال شب قدر انجام دیجئے تو اس احساس کے ساتھ انجام دیجئے، کیونکہ انہی کے تمسک سے ہمیں نجات ملے گی، انہی کے تمسک سے ہم گمراہیوں سے بچیں گے، انہی کے تمسک سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے شب قدر میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے، سر پر قرآن رکھ کر کے اور اس کا واسطہ دے کر کے، محمد اور آل محمد کا نام لے کر کے اور ان کا واسطہ دے کر کے۔ ہم یہ بے محمدین نہیں کہہ رہے ہیں، بے علیین نہیں کہہ رہے ہیں، بے فاطمہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، اور یہ قرآن اور یہ اہل بیت واسطہ فیض ہیں، اور ان کے واسطے کے ذریعے سے جب ہم اپنی تقدیر چاہیں گے تو اس تقدیر میں کمال ہوگا، اس تقدیر میں نکھار ہوگا۔ تو آئیے شب قدر کو احیاء کریں، زندہ کریں اور شب بیداری کریں، لیکن یہ نام کی شب بیداری نہ ہو بلکہ ہمارے جسم کا رویاں رویاں پروردگار سے طلب کرے، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ بے نیاز مطلق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اہل قرآن اور اہل بیت کے واسطے کے ذریعے سے جب ہم کمال مطلق سے اتصال پیدا کریں گے تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کمال مطلق سے متصل ہو اور ان ذوات کو واسطہ قرار دے کہ جس کو پروردگار نے واسطہ فیض قرار دیا ہے، تو اب اس کی تقدیر غلط ہو جائے یا اس کی تقدیر جو ہے وہ بدبختی کی طرف لے جائے۔ نہیں، جو کمال سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے مقدرات میں کمال آ جاتے ہیں۔ آئیے شب قدر میں محمد اور آل محمد اور قرآن سے تمسک کرتے ہوئے ذات کبریا سے یوں متصل ہوں کہ جیسے وہ ذات با کمال ہے ویسے ہی اس کے کمالات ہمارے اندر آ جائیں۔ ایک قطرہ اگر سمندر میں گر جائے تو وہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ آئیے شب قدر توحید کی شب، نبوت کی شب، امامت کی شب، بندگی کی شب، راز و نیاز کی شب ہم یوں رحمت الہی کے سمندر سے متصل ہو جائیں کہ جیسے قطرہ سمندر میں گر کر کے سمندر کہلاتا ہے، ایسے ہی ہم بھی پروردگار سے جڑ کر کے ایسے جڑ جائیں کہ اب ہماری سوچ نہ ہو، ہمارے ہاتھ نہ ہو، ہماری فکر نہ ہو، ہمارے اعمال نہ ہوں، بلکہ ہم رنگ خدا میں یوں رنگ جائیں، کیونکہ رنگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں جس چیز کو ڈالیں گے تو جیسا رنگ ہوگا وہ ویسے ہی ہو جائے گی۔ اگر ہم شب قدر رنگ الہی میں غوطہ ور ہو جائیں تو ہم بھی الہی ہو جائیں گے، ہمارا وجود بھی الہی ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی، ہمارے اخلاق بھی اور ہمارے کردار بھی الہی ہو جائیں گے۔ پروردگار شب قدر کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اور اس کی مغفرت سے ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ دار کو محروم نہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔